اسٹوڈینٹس، آج میں آپ کو ریویو دینے جا رہی ہوں اکنامکس کا ٹاپک 1 ہمارے پاس ہے نیچر اینڈ اسکوپ آف اکنامکس، یعنی کہ معاشیات کی نوعیت اور اہمیت۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے نمبر 1 پر ڈیفینیشن کی، کہ اکنامکس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے۔ سیکنڈ پہ ہم بات کریں گے وانٹس، یعنی کہ ہماری جو ہے ضروریاتی زندگی کیا ہے، ہماری خواہشات کیا ہیں۔ تھرڈ پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں نیڈس پہ، کہ ضروریاتی زندگی گزارنے کے لیے جو ہماری بیسک نیڈس ہیں، روٹی، کپڑا، مکان وغیرہ، یہ کیا ہے۔ فورتھ پہ ہم بات کریں گے ہیومن بینگس کے بارے میں اور ان کی جو وانٹس ہیں، ان کی نیڈس کے بارے میں۔ جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں ہم ہیومن بینگس ہیں اور ہماری وانٹس اور نیڈس میں ان میں فرق ہوتا ہے۔ بہت لوگ اس کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، لیکن وانٹس اور نیڈ میں ہمارا فرق ہے۔ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ ففتھ ون پہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ اکارڈنگ ٹو اکنامکس ڈیفینیشن، کہ انہوں نے جو ہے اس کی ایک اسپیسیفک کیا ڈیفینیشن ہم لوگوں کو دی، اور اس کی ڈیفینیشن میں مختلف جو وہ تھے اکنامکس تھے، انہوں نے اس کو معاشی علم کہا، کسی نے اس کو انسانی افلاح کا علم کہا۔ تو اینڈ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے، اور لاسٹ میں آپ کو اس کا ریویو دوں گی اور کنکلوژن میں بتاؤں گی کہ اس کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے وہ اکنامکس نے کیا اس کی۔ اور اب میں سب سے پہلے آتی ہوں اس کی نمبر 1 پہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں نیچر کے بارے میں، ٹھیک ہے، پہ جو وانٹس ہیں، اور نمبر 3 پہ جو ہماری نیڈس ہیں، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی میں آپ سے بات کروں گی وانٹس کے بارے میں، اور ساتھ ہی میں آپ سے نیڈس کے بارے میں بھی بات کروں گی، اور پھر میں آپ کو وانٹس اور نیڈس جو ہماری بیسک نیڈس ہیں ان کے ڈفرینس کے بارے میں بتاؤں گی، اور پھر جو جتنے بھی ہمارے جو اکنامکس تھے انہوں نے جو اس کی کیا ڈیفینیشن دی، یہ سب سننے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ مجھے اپنی ڈیفینیشن نا آپ خود سے بتائیں گے کہ اکنامکس کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہونی چاہیے۔ پھر میں آپ کو ریویو اور کنکلوژن میں آپ کو پراپر اس کا جو ہے نا ریویو دے دوں گی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈیفینیشنس کے بارے میں۔ تو آج سب سے پہلے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ڈیفینیشن آف اکنامکس، کہ یہ جو اکنامکس ہے وہ ایک خواہشات کا علم ہے۔ اس کے مثال میں آپ کو ایک چھوٹے جو ہے نا بچے سے دیتی ہوں، کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کچھ عرصے بعد جب وہ کرالنگ کرتا ہے، اگر ہم مثال کے طور پہ اس کے سامنے ایک گلاس رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس بچے کی یہی خواہش ہوگی کہ وہ کسی طرح کرالنگ کر کے اس گلاس کو پکڑ لے۔ جیسی اس کی ایج بڑی ہوتی ہے، وہ جیسے اسکول گوئنگ ہوتا ہے، تو اس کے علاوہ اس کی جو اپنے جو کلاس فیلوز کو دیکھتا ہے، ان کے بیگس دیکھتا ہے، ان کے شوز، تو اس کی خواہش بڑھتی جاتی ہے کہ وہ اس طرح کے شوز بھی لے، اس طرح کے بیگ بھی لے۔ سیم اسی طرح انسان کی خواہشات مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی۔ جب وہ یونی لائف تک پہنچتا ہے تو اس کی خواہشات مزید بڑھتی چلی جاتی ہیں، اس کی نیڈس بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یہاں پہ میں اگر آپ کو مثال دوں ایک کالج گوئنگ اسٹوڈنٹ کی، کہ اگر اس کی جو پاکٹ منی ہے وہ 5000 ہے، تو اس نے کم خواہشات کو، اپنی بہت ساری خواہشات کو کم مسائل میں کس طرح پورا کرنا ہے، وہ کس طریقے سے مینیج کرنا ہے۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کی ہی ایگزامپل دینے جا رہی ہوں۔ سپوز کہ اگر آپ کالج اسٹوڈنٹ ہیں یا پھر یونی اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو منتھلی جو ہے 5000 روپیز پاکٹ منی ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو آپ کی وانٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، جس میں آپ نے جو ہے اپنا پلینگ بھی ہے آپ کا، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے نوٹس بھی ہیں، آپ نے اس 5000 میں وہ بھی پورے کرنے ہیں، آپ نے انجوائمنٹ بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے ڈریس اور شاپنگ وغیرہ بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کس طرح سے جو ہے اپنے کم جو کہہ لیں ریسورسز میں رہ کر اپنی بہت ساری خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ میں کمپلیٹ کر دوں، ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے خود بتائیں کہ کیا آپ 5000 میں یا تو پلینگ کریں گے، پھر یہ باقی کہاں گئے ایکسپینس۔ اگر 5000 میں آپ نوٹس لیتے ہیں تو آپ کی پھر یہ والی انجوائمنٹ جو ہے یہ کہاں جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کم وسائل میں ہونے کی وجہ سے، کم وسائل میں آپ کس طرح سے اپنی لامحدود خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ فلفلمنٹ آف نیڈس اینڈ وانٹس ان لمیٹڈ ریسورسز۔ جیسا کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ میری ڈیفینیشن آپ خود سمجھ جائیں گے، کہ میں یہاں تک پہنچوں گی اور آپ خود ہی سے ڈیفینیشن بتائیں گے۔ تو یہاں تک سمجھانے کے بعد آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ اکنامکس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کم محدود جو کہہ لیں کہ وسائل میں رہ کر لامحدود خواہشات کو کس طرح سے پورا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ان دونوں کے ڈفرینس کے بارے میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اب وانٹس جو ہوتی ہیں وہ خواہشات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور نیڈس جو ہوتی ہیں ہماری جو ضروریات زندگی ہوتی ہے، جیسے روٹی، کپڑا، مکان وغیرہ۔ اب اس کی مثال اگر میں دوں کہ اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں یا کالج گوئنگ اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی بیسک نیڈ ہے کہ آپ کالج پہ جب جائیں گے آپ موٹر سائیکل پہ جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر آپ جا ہی نہیں سکتے۔ اب آپ کے پاس ہے 1 لاکھ روپیز، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ کی جو بیسک نیڈ ہے، اگر آپ کالج گوئنگ اسٹوڈنٹ ہیں، میں آپ کو مثال دے رہی ہوں،
بیسک نیڈ ہے آپ کے پاس موٹر سائیکل لینی ہے آپ نے، کیونکہ آپ نے اس پہ کالج جانا ہے، آپ موٹر سائیکل لے لیتے ہیں، لیکن آپ کی پھر بھی خواہش ہوتی ہے کہ آپ نے گاڑی لینی ہے، گاڑی کا آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ نے گاڑی میں ہی جانا ہے کالج، تو یہ آپ کی خواہش ہوتی ہے۔ اب آپ لازماً طور پہ آپ کی خواہش بن رہی ہوگی کہ کاش آپ لوگوں کا کالج ہوتا ہے، آپ لوگ کالج بنا لیں۔ چلیں اگر وہ آپ کی خواہش ہے آپ کالج بنا لیں تو وہاں پہ مجھے نا لیکچرشپ پہ نا ہائر کر لینا، ٹھیک ہے؟ اور جب کر لیں تو پھر مجھے کمنٹ باکس میں بھی بتائیے گا۔ اچھا، تو ہم بات کر رہے ہیں نیڈس کے بارے میں۔ اب نیڈس کے بغیر جو ہے ہماری ضروریاتی زندگی جو ہے ادھوری ہے۔ ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر سپوز کہ آپ کے پاس 20 lakhs ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ ایک بڑا سارا نا اپنا گھر بھی بنا لیں، ٹھیک ہے؟ گھر بھی بنا لیں بڑا سارا، اور پھر گھر تو آپ نے بنا لیا، یہ آپ کی بیسک نیڈ تھی، لیکن گھر میں رہنے کے لیے نہ آپ کے پاس فرنیچر ہے، ٹھیک ہے؟ نہ آپ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ پوری ہوتی ہیں۔ ان ضروریات کو تو پوری کریں گے، لیکن اگر اس کے ساتھ آپ سوچ رہے ہیں، آپ کی خواہش ہے کہ میرا گھر بھی آ گیا ہے، اب میں بڑا سارا نا 1 کروڑ کا نا پلازا بھی لے لوں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، یہ تو پھر آپ کی خواہش ہے، اور یہ جو خواہش ہوتی ہے نا، خواہشات یہ آخری دم تک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اچھا، اب یہاں پہ ہیومن وانٹس اینڈ نیڈس کے بارے میں ہم پہلے ڈیٹیل سے ذکر کر چکے ہیں، لیکن یہاں پہ میں آپ کو چھوٹا سا ایک ریویو دیتی جاؤں اس کے بارے میں کہ سپوز کہ اگر ہمارے پاس گھر بھی ہے، اب ہم نے گھر لے لیا ہے، اب ہماری خواہش ہوگی کہ ہم اچھا سے اچھا فرنیچر بھی لیں، ہم اچھی سے اچھی LED بھی لیں، اچھی سے اچھی بڑی سی بڑی گاڑی بھی لیں، لیکن یہ خواہشات تو بڑھتی ہی چلی جائیں گی۔ اب اکنامکس نے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہمارے پاس تھا اکنامکس وانٹ، یعنی کہ معاشی حاجات جن کے بغیر ہم رہ ہی نہیں سکتے۔ نمبر 2 پہ ہمارے پاس تھا نان اکنامکس وانٹس، کہ جو ہمارے لیے ان کے غیر معاشی جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں جن کے بغیر ہم گزارا کر لیں گے۔ اب یہاں پہ جو ہے بیسک نیڈس جن کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے؟ اکنامکس وانٹس میں ہمارے پاس آ جائے گی روٹی، کپڑا، مکان۔ اس کے بغیر، روٹی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اور جو ہے کپڑا اور مکان ہماری بیسک نیڈ ہے، ان کے بغیر بھی ہم نہیں رہ سکتے۔ سیکنڈ پہ اگر میں بات کروں غیر معاشی خواہشات کے بارے میں، اب جیسے سیر ہے، سیر کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں زندہ، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے علاوہ جو یہ ہے، ٹھیک ہے، ہوٹلنگ کرنا، اور اس کے علاوہ جو مفت چیزیں جو ہمیں دستیاب ہوتی ہیں، یہ سب ہماری غیر معاشی حاجات میں خواہشات میں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جو مطلب ہمارے پاس نہ بھی ہو تو ہماری زندگی گزر جائے گی۔ اب میں آپ کو نیکسٹ اس کے خصوصیات کے بارے میں بتاؤں گی کہ لامحدود ہوتی ہیں خواہشات، آخری وقت تک ختم نہیں ہوتی، بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ اگر آپ نے گاڑی بھی لے لی ہے نا، آپ کی پھر بھی خواہش ہوگی کہ میں نے نا یہ والی گاڑی لینی ہے۔ اچھا، سیکنڈ پہ ہے باہمی مقابلہ، تو اس کے جو باہمی مقابلہ اس میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اگر ٹھیک ہے، اگر ایک خواہش آپ کی پوری ہو جاتی ہے، باہمی مقابلہ ہے، تو دوسری بھی آپ کی خود ہی جنم لے لیتی ہے کہ اب اگر میں نے اس کلر کا ڈریس بنا لیا ہے تو میں نے اس کلر کا لینا ہے، اگر میں نے فلاں شوز لے لیے ہیں تو اب میں نے اس برانڈ کے شوز لینے ہیں۔ تھرڈ پہ ہم بات کرتے ہیں متبادل ذرائع سے، ٹھیک ہے؟ جو خواہشات متبادل ذرائع سے پوری ہوتی ہیں، اس کی میں مثال آپ کو ایسے دوں گی کہ اگر آپ نا کہیں گرمی سے آئے ہیں اور آپ کا دل کرا آپ کو نا ٹھنڈا ٹھنڈا شربت مل جائے، اور اس کی جگہ اگر آپ کو مل جاتی ہے کوک ٹھنڈی یا پھر اسٹنگ، تو آپ کے متبادل ذرائع سے آپ کی خواہش پوری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے آپ کی تسکین کا معیار بھی بلند ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ہے جو لازمی ملزوم، ایسی خواہشات جو ہمارے لیے ہر حال میں ضروری ہوتی ہے، روٹی، کپڑا، مکان، ٹھیک ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان، یہ جو ہے اس کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ خصوصیت ہے کہ لازمی ملزوم ہے، اس کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ اور کچھ خواہشات جو ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے لیے بنی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس بائک ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس پیٹرول نہیں ہے، تو ابھی میں نے بائک کا نام لیا تو بائک سچ میں اسٹارٹ بھی ہو گئی ہے۔ اگر آپ کے پاس بائک ہے اور پیٹرول نہیں ہے تو آپ دھکا لگا کے بائک کو چلائیں گے، تو لازم و ملزوم اس میں، یعنی کہ بائک بھی ہے تو آپ کے پاس پیٹرول بھی ہونی چاہیے، پیٹرول بھی ہونا چاہیے، تو یہ لازم و ملزوم خصوصیت ہے اکنامکس کی ہیومن وانٹس اور نیڈس کے۔ اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں، پھر ہم نے وانٹس کے بارے میں، خواہشات، نیڈس، بیسک نیڈس کیا تھی، ہیومن بینگس اور ان کا جو ڈفرینس تھا اس کے بارے میں بات کی۔ 5th ون پہ میں نے بات کی تھی کہ اکارڈنگ ٹو دی اکنامکس کے، ان کے جو اکنامکس تھے انہوں نے ڈیفینیشن اس کی پراپر کیا ہمیں ڈیفائن کی ہے۔ اور 6 پہ میں نے آپ کو اس کا ریویو اور کنکلوژن دیا تھا۔ 7 پہ میں نے اس کی بات کی ہے کہ معاشی اور غیر معاشی حاجات، یعنی کہ اکنامک اینڈ نان اکنامک جو ہماری وانٹس ہوتی ہیں اس کے بارے میں۔ اور 8 پہ ہم نے بات کی ہے اس کے کریکٹرسٹکس کے بارے میں۔ اگر آپ کو میرا لیکچر سمجھ آیا تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔